تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر آؤٹ آف اسٹرینتھ رحمت کرنے والا ہے. اسی لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک ایسا رسول دیا اس امت کو جو ہر طرح سے قابل تقلید ہے. تقلید ہی کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیجئے، اپنے جیسے انسانوں کی مت کیجئے. تقلید کرنی ہے تو اخلاق میں، کردار میں، عبادات میں، معاملات میں، اپنے خاندانی تعلقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تقلید کیجئے. رول ماڈل موجود ہے آپ کی اور میرے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہاں جب بگاڑ آیا تو ہم نے کہا فلاں بزرگ اتنے پہنچے ہوئے کہ اب ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. کہاں پہنچ گئے وہ؟ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچ سکے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پہنچے ہوئے تھے؟ This is very logical thing. ہم مسلمانوں کی عقلیں کہاں ماری جاتی ہیں. اپنی عقلوں کو دوبارہ سے اسلام کے فریم کے اندر لانے کی کوشش کیجئے. اپنی عقلوں کو قرآن کے سامنے لا کر بٹھائیے. اسلام عقل استعمال کرنے کو منع نہیں کرتا. یہ واحد دین ہے، یہ واحد مذہب ہے. اٹھا کر پڑھ لیجئے کرسچینٹی کو اور جوڈائزم کو. یہ واحد دین ہے، دین اسلام، جو کہتا ہے یوز یور انٹلیکٹ، یوز یور لاجک. افلا تتفکرون. کہاں ہے اولو الالباب؟ اللہ تو آپ کے لب کو ٹریگر کرتا ہے. اللہ آپ کی انٹلیکٹ کے بھی انر کور کو ٹریگر کرتا ہے. سوچتے نہیں ہو؟ عقل استعمال نہیں کرتے؟ اپنے آپ کو اس قرآن کے ساتھ سنکرنائزڈ کر کے تو دیکھیں. جو غلط ہوگا وہ غلط واضح ہو جائے گا، جو کم لیول کا ہوگا وہ کم لیول کا واضح ہو جائے گا. اور جو فرقان آپ کے سامنے یہ قرآن سیٹ کرے گا، کوئی اور انسان کی زبان سیٹ نہیں کر سکتے. اللہ کا کلام فرقان سیٹ کرتا ہے. سو اللہ کے کلام کے سامنے آ کر بیٹھیں تاکہ آپ کے اور میرے لیے اللہ کا العزیز ہونا اور اللہ کا الرحیم ہونا واضح ہوتا چلا جائے. آگے آیت نمبر 6 میں سورہ یاسین کی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کام کی دعوت دی جا رہی ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ خبردار کر دیں ایک قوم کو. یہ جو لی ہے اس کو لام تعلیل کہتے ہیں. تعلیل ریزننگ کے لیے ہے، یہ سبب بتا رہا ہے کیوں اللہ کے رسول کو قرآن دیا گیا، کیوں قرآن نازل کیا گیا، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرسل بنایا گیا، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پیٹرن صراط مستقیم کا پیٹرن ہے. Here in آیت نمبر 6 there is a لام تعلیل جو آپ کو ریزن بتا رہا ہے. لی تنذیرا، تاکہ آپ وارن کر دیں، تاکہ آپ خبردار کر دیں. قومن، ایک قوم کو، ما انذرا آباؤہم، جن کے ماں باپ کو، جن کے آبا کو، جن کے اینسسٹرز کو خبردار نہیں کیا گیا. فہم غافلون، تو وہ سب ہیڈ لیس ہیں، وہ سب غافل ہیں، وہ سب کلولیس ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا کچھ ان کے پاس سے مس ہو رہا ہے. یہ اللہ کی اتھارٹی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کرنے والا، ایک رحیم رسول ایک قوم کی طرف بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کریڈیبلٹی تھی، آپ میں سے جن لوگوں نے صفات الانبیاء پڑھی ہیں، الحمدللہ یہاں بہت سے میرے تعمیر کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. سو صفات الانبیاء اسکالرز نے تفاسیر میں بتائی ہیں تقریباً 10 سے 11 کامن صفات آتی ہیں جو تمام انبیاء اور رسول کی شخصیات کا حصہ تھیں. میرے پاس کیونکہ یہاں ٹائم کی کمی ہے تو میں ہر چیز نہیں بتا پاتی ہوں. تمام انبیاء اور رسولوں میں 11 صفات اسکالرز نے علیحدہ کر کے ڈیفائن کی، اور 11 کی 11 انہوں نے قرآن کی آیات سے ڈسکرائب کی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر نبی اور رسول کے کردار میں نظر آتی تھیں ایون بیفور، جب ان کو رسالت یا نبوت ملتی تھی. اللہ کا بندہ کلیم ہونے سے پہلے سے ان کی شخصیت کے اندر وہ 11 صفات ہوتی تھیں. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیق ہونا، رحیم ہونا، صادق اور امین ہونا، سچا ہونا، معاملات میں فیئر ہونا، مشورہ دینے میں بالکل فیئر ہونا، اپنے معاشرے میں محنت کرتے ہوئے نظر آنا، یہ آپ کی صفات قریش جانتے تھے. آپ کی پرسنالٹی ان کے سامنے تھی، یہ آپ کی کریڈیبلٹی تھی.
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہی اس قوم کو وارن کیا جن کے اینسسٹرز کو وارن نہیں کیا گیا تھا. دین کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تنذیرا کو وارن کرنا، خبردار کرنا. سو اگر آپ دین کی کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو خبردار کیا جاتا ہے اللہ کی وحی کے ذریعے. اور اگر آپ دین کی وحی کو ایک طرف کر دیں تو وارننگ کس صورت میں کی جاتی ہے؟ آپ کسی کو کب خبردار کرتے ہیں؟ کس چیز سے خبردار کرتے ہیں؟ خطرے سے خبردار کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اگر آپ دین کو ایک طرف کر دیں سو دا جنرل میننگ لتنذرا کا مطلب کیا ہوگا کہ کب آپ کسی کو وارن کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں؟ جب کوئی خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو جب خطرہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا پتا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے کل کہا ہیٹ ویو آنے والی ہے، کیا پتا چلے سونامی آنے والا ہے. سو ایک عقل مند انسان جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جب اس کو کسی خطرے سے وارن کیا جاتا ہے تو وہ شکریہ بولتا ہے اور پریونٹیو میجر لیتا ہے، یا وہ شٹ اپ کرا دیتا ہے خطرے سے وارن کرنے والے کو؟ شکریہ بولتا ہے نا. زیادہ تر یہی ہونا چاہیے. لیکن اگر مثال کے طور پر اس سے پہلے کہ میں دین کے کانٹیکسٹ میں بات کروں، آپ بیچ پر کھڑی ہوں اور آپ کو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی اتھارٹیٹیو ریسورسز سے پتا چلے کہ سونامی آنے والا ہے، اور آپ بیچ پر زور سے بولتی ہوئی چل جائیں لوگوں کو جو وہاں پر ہیں کہ سونامی آنے والا ہے، سونامی آنے والا ہے، پلیز یہاں سے جائیں، دور جائیں، سونامی آنے والا ہے. اور آپ خود بھی بھاگ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ خود ریلیکس بیٹھی ہوئی ہیں، کاکٹیل لے رہی ہیں اور ان سے کہہ رہی ہیں سونامی آنے والا ہے، پلیز جائیں. تو سمجھے گا بیچ خالی کرانا چاہ رہی ہیں. آپ خود بھی بھاگ رہی ہیں اور آپ کہتی بھی لوگوں کو جا رہی ہیں کہ سونامی آنے والا ہے، پلیز یہاں سے دور جائیے. اور بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کم آن، کیا ہر وقت ڈراتی رہتی ہو، تم تو ڈرا کے ہمارا برا حال کر دیا، انجوائے کرنے دو موسم کو، ہم اس وقت سن اسکرین کو انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ کوئی عقل مندی کا اینگل ہے یا بے وقوفی کا اینگل ہے؟ جو انسان خود بھاگ رہا ہے، اٹس انڈرسٹوڈ دیر از سم تھنگ رانگ، کوئی خطرہ ہے، کوئی ڈینجر ہے. اسی طرح سے انبیاء جب ڈرایا کرتے تھے، جب انذار کرتے تھے، جب خبردار کرتے تھے، تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ خبردار کرنا ان کی اپنی باڈی لینگویج پر نظر نہیں آتا تھا، ان کی اپنی باڈی لینگویج پر پہلے نظر آتا تھا. اگر وہ اللہ سے ڈراتے تھے تو پہلے خود ڈرنے والے ہوتے تھے، پھر اللہ سے ڈراتے تھے. اسکالرز نے اس لتنذرا میں 3 مفہوم ڈرائیو کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور قرآن کی آیات سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک اس میں مفہوم یہ ہے لتنذرا، یہ جو پیچھے آیت گئی تھی ابھی، آیت نمبر 5، اس میں 3 الفاظ تھے. آیت نمبر 5 میں 3 الفاظ تھے ٹوٹل. تنزیل العزیز الرحیم. صحیح. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو آگے آیت نمبر 6 میں لتنذرا آ رہا ہے، لتنذرا میں پچھلی آیت کے تینوں الفاظ کنیکٹڈ ہیں. تنزیل بھی کنیکٹڈ ہے، العزیز بھی کنیکٹڈ ہے، الرحیم بھی کنیکٹڈ ہے. ایک لفظ کے اندر، ایک ہی لفظ میں آپ کو تینوں الفاظ کا کنیکشن ملتا ہے. کیسے؟ کنیکشن نمبر 1، وہ کہتے ہیں لتنذرا کا تعلق بنتا ہے العزیز سے. العزیز کیا تھا؟ اللہ اتھارٹی رکھنے والا، اللہ ریسپیکٹ رکھنے والا، اللہ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور اللہ کا العزیز ہونا آپ نے پیچھے قرآن سے کنیکٹ کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ کیا تھا؟ قرآن سے کنیکٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. سو انذار میں سب سے پہلی چیز آتی ہے العزیز کے اینگل سے قرآن. انذار کیا جاتا ہے ود ان دا باؤنڈری آف شریعہ، قرآن کے ذریعے، تعلیمات کے ذریعے. اور آج کے مسلمان کے لیے انذار ہوگا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ، ان دونوں کمبینیشن کے ساتھ. سو جو اختیار رکھتا ہے، جو اختیار کے ساتھ اتھارٹی رکھتا ہے، اسی کے احکامات سے انذار کیا جائے گا. لتنذرا میں پہلی چیز ہے، کس چیز سے آپ دیکھیں گی کہاں سے کنیکٹ ہوگا؟ یہ العزیز کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. اب اس کو سمجھیں دوسرے کو. دوسرا اینگل اس میں اگر میں آسانی سے بتانا چاہوں لتنذرا میں، دوسرا اینگل اس میں آئے گا تنزیل کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی آپ نے کسی دنیاوی درسگاہ سے علم حاصل نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں جا کر کسی استاد سے، کسی اسکالر سے،
کسی شیخ سے, کسی ریبائی سے, پیچھے جو جتنے اسکالرز تھے, جو یہودی اسکالر تھے جن کو ریبائز کہا جاتا ہے, کسی راہب سے کوئی علم حاصل نہیں کیا تھا. آپ کمپلیٹلی ہمیشہ قریش کے درمیان میں رہے, آپ ہمیشہ عرب کے اسی علاقے میں رہے. سو آپ کہیں باہر نہیں گئے. سو قریش کے لیے, قریش کی قوم کے لیے تنذیرہ میں ایک بہت اہم اینگل تھا کہ یہ رسول جو بات بول رہا ہے یہ اور کہیں سے نہیں آئی سوائے اس کے کہ یہ تنزیل ہے. اس وقت آپ اور میں اس کمرے میں بیٹھے ہوں, ابھی تو فون بج رہا ہے مستقل, سمجھے آپ کے پاس اور میرے پاس فون نہیں ہے, صحیح؟ ویسے بھی الحمدللہ جب آپ قرآن کی کلاس میں آتے ہیں تو آپ فون اپنا نہیں دیکھ رہے ہوتے بار بار, آپ اپنے میسیجز چیک نہیں کر رہے ہوتے. امیجن کریں آپ میسیجز چیک نہیں کر رہے ہیں, فون سائلنٹ پر ہے, خدا نہ خواستہ باہر کوئی بڑا ایونٹ ہو جاتا ہے, کیسے پتا چلے گا مجھے اور آپ کو؟ ابھی میں اور آپ تو اس کمرے میں بیٹھے, باہر کچھ ہو جاتا ہے, کیسے پتا چلے گا؟ دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں ایگزیکٹلی, یا تو کوئی باہر سے آئے گا جو بتائے گا, یا یہاں سے کوئی باہر جائے گا اس کو پتا چلے گا تو آپ آ کر واپس ہمیں بتا دیں گی باقیوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر کہیں نہیں گئے قریش میں سے علم حاصل کرنے کے لیے. کوئی راہب آپ کے پاس نہیں آیا جس سے آپ کی ڈائریکٹ ملاقات ہوئی ہو, کوئی ریبائی آپ کے پاس نہیں آیا جس سے آپ کی ڈائریکٹ ملاقات ہوئی ہو. سو لتنذر میں اسکالرز کہتے ہیں کہ قریش کو یہ وارننگ دے دی گئی کہ یہ جو رسول تمہیں اس وقت دعوت دے رہے ہیں اٹس نتھنگ بٹ تنزیل. اور تنزیل کہاں سے ہوتی ہے؟ آسمانوں سے ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے آئی ہے, یہ وحی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. سو اس کا تعلق ڈائریکٹ آسمانوں کے ساتھ بنتا ہے. یہ جو بول رہا ہے رسول, ما ینطقو, کیا آتا ہے میں نے کل بتایا تھا, شاباش, ما ینطقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے لیکن جو بولتے ہیں وہ وحی کیا جاتا ہے. سو اس کے اندر ایک دوسرا مفہوم آ گیا جو آپ کو کنیکٹ ہوتا ہوا ملتا ہے تنزیل سے. تیسرا لفظ تھا آیت نمبر 5 میں الرحیم. جب کوئی آپ کو خبردار کرتا ہے, خطرے سے وارن کرتا ہے, تو وہ وہی ہوتا ہے جو آپ کا ہمدرد ہوتا ہے. یاد رکھیے, جو آپ کو خطرے سے وارن کرے گا, جو آپ کو آپ کی کسی آنے والی وقت کی برائی سے بچانا چاہے گا, وہ آپ کا اپنا ہوگا, وہ آپ کا ہمدرد ہوگا, اس کو آپ کے ساتھ خلوص کی فیلنگز ہوں گی, اس کو آپ سے محبت ہوگی. سو آیت نمبر 5 میں کون سا لفظ اس تیسرے اینگل میں کنیکٹ ہو جائے گا؟ الرحیم. الرحیم یہاں کنیکٹ ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے طوفان آنے سے پہلے سے طوفان کی وارننگ دے دی. بعض لوگ کہتے ہیں جہنم کا اتنا ویوڈ ڈسکرپشن قرآن میں کیوں آیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے احکامات, قبر کے بارے میں جو ریالٹیز ہیں, قبر کی جو سزائیں ہیں, جہنم کی جو سزائیں ہیں, ان کو اتنا ویوڈلی کیوں ڈسکرائب کیا ہے؟ دس از آؤٹ آف رحمہ, دس از آؤٹ آف محبت. جب کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ کو آنے والے وقت سے وارن کرتا ہے. اسی لیے بچیوں کو جو یہاں بیٹھی ہیں ان سب کو, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو یہ بات کی سمجھ دے کہ جب ماں باپ کسی چیز سے روکتے ہیں, جب ماں باپ کسی خطرے سے وارن کرتے ہیں تو وہ آؤٹ آف محبت کرتے ہیں. اولاد کو دشمن لگتے ہیں, اولاد کو اس وقت ان کی بات سمجھ نہیں آتی, لیکن وہ ان کی محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو آنے والے وقت سے وارن کر رہے ہوتے ہیں. سو یہی اینگل آپ کو لتنذرا میں ملتا ہے. لتنذرا میں تنزیل کا مفہوم بھی ہے, لتنذرا کے اندر العزیز کا مفہوم بھی ہے, اور لتنذرا کے اندر الرحیم کا مفہوم بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن کے فہم کو ایبزارب کرنا اور اس کو عمل میں ریفلیکٹ کرنا آسان بنا دے. اللہ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام شہر کے اوپر, تمام ملک کے اوپر, پوری امت کے اوپر اور تمام اس دنیا کے انسانوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ جن کے پاس آسائشیں اور نعمتیں نہیں ہیں اللہ ان پر اپنا رحم فرما, اور اللہ جن کو آپ نے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے ان کو زوال نعمت سے بچا. اللہ ہم سب کو صحت اور ایمان کے ساتھ رمضان کی عبادات کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
اللہ ہماری عبادات کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ تمام ماں باپ کو، جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں اور جن کے حیات ہیں، اللہ ان سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، ہمارا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر دن اللہ جہنم کی آگ سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں. اللہ تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سنتوں کو زندہ کرنا اور بدعات کو زندگی سے نکالنا آسان بنا دے. اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.